تو اللہ تعالیٰ ہمارا رہا ہے کہ کافر جو ہیں جس طرح مایوس ہے نا کہ قبر والے اب واپس نہیں ہمارے آباء و اجداد واپس آ سکتے، یعنی اکرمہ ابن ابی جہل کو اب امید نہیں ہے کہ ابو جہل واپس آئے، ان کو ایمان کی دولت مل گئی. تو یہ جو لوگ غضب والے لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے معاملے میں بھی آخرت کے معاملے میں بھی مایوس ہو چکے ہیں، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے ان پہ مہر لگا دی، ایمان نہیں لے کے آئیں گے. جس طرح ان کو یہ یقین ہے نا، اسی طریقے سے ان پہ ایسی لعنت پڑ چکی ہے کہ ان کو یہ یقین ہے کہ نعوذ باللہ اسلام ایک جھوٹا مذہب ہے، اس لیے یہ کبھی قبول نہیں کریں گے اسلام کو ایز اے ریلیجن اور دین کے طور پہ. اب یہ آیت پورے کانٹیکسٹ میں پیچھے 12 آیات ہیں. کس کانٹیکسٹ میں بیان ہو رہی ہے کہ اہل ایمان کو جگری یاری کافروں کے ساتھ نہیں لگانی چاہیے، یعنی کافروں پہ 4 تکبیریں پڑھ لو، ان سے امید نہ رکھو یہ مسلمانوں کے ساتھ کبھی مخلص ہو سکتے ہیں. جس طرح کہ ان کافروں کو یہ یقین ہے نا کہ ان کے مرے ہوئے آباء و اجداد واپس نہیں آئیں گے قبروں سے نکل کے، اسی طریقے سے یہ تمہارے دین کے معاملے میں بھی یقین کر بیٹھے ہیں کہ انہوں نے تمہارے دین کو قبول نہیں کرنا. سمجھ آ گئی بات کی؟ اب آپ کو حیران کن واقعتا ہوں کہ اس آیت سے بالکل 180 ڈگری رزلٹ نکالا ہوا ہے بریلوی مکتبہ فکر کے بزرگوں نے. انہوں نے کہا جی یہ دیکھ لیں یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ قبر والوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو قبر والوں سے مایوس ہو جائے نا وہ کافروں کا طریقہ ہے. تو جو لوگ قبروں سے نہیں مانگتے نا وہ کافروں کے طریقے پہ ہیں. وہ کہتے ہیں یہ دیکھ لیں، وہ بس اتنا ہی پڑھتے ہیں کما یا اسل کفار من اصحاب القبور. جس طرح کافر مایوس ہو چکے ہیں نا قبر والوں سے، وہ کہتے ہیں اسی طریقے سے جو قبروں سے نہیں مانگتے نا وہ قبر والوں سے مایوس ہیں، وہ کافر ہیں، اور جو قبر والوں سے مانگتے ہیں وہ اہل ایمان ہے. اے دیکھ لو کہانی کی بنا دے جے. آپ جال حق تواڈے گجرات والے دی سن، گجرات والے بھی آئے ہوئے ہیں بھائی. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب ہے جال حق، اس میں انہوں نے باقاعدہ جو بزرگوں سے قبر والوں سے مانگنے والوں کے لیے قرآن کی یہ آیت پیش کی ہوئی ہے. اب وہ کوئی جاہل آدمی نہیں، عام بہت بڑا مفتی ہے، یعنی وہ تو کہتے ہیں کہ احمد بریلوی صاحب کے بعد اس لیول کا مفتی پیدا ہی نہیں ہوا بریلویوں کے اندر. اور اس کا علمی لیول یہ ہے کہ وہ یہ آیت کا ٹکڑا پڑھ کے کہ جی جو قبر والوں سے مایوس ہو چکے ہیں وہ کافروں کے طریقے پہ ہیں، اور ہم دیکھیں قبر والوں سے مایوس نہیں ہے، جو قبر دیکھتے ہیں ادھر جا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، ہم بزرگوں سے مایوس نہیں ہیں. اور آیت یہ پیش کرتے ہیں. آپ کو یقین نہ آئے نا کہ اتنی بڑی بڑی کہانیاں یہ کراتے ہیں، اور یعنی یہ وہ چیزیں جن کو ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو پھر مذاق ہی اڑائیں گے نا ان کا کہ یار قرآن سے یہ رزلٹ نکلتا ہے. یہ پورے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، اس میں دور دور تک کہیں پہ ذکر ہے کہ قبر والوں سے مانگو، اور اس کو انہوں نے بنیادی دلیل بنایا ہوا ہے قبر والوں سے مانگنے کے لیے کہ قبر والوں سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں، اور جو مومن کامل ہیں، مومنین کامل ہیں، وہ قبر والوں سے مانگتے ہیں. اے آیت جی ہو، یعنی کتنا بڑا ظلم ہے یہ. کئی بار تو ہمارے بھائیوں کو یعنی ان کے مفتیوں نے ٹیکسٹ کی ہے جی ہم قبر سے اس آیت کی بنیاد پہ مانگتے ہیں. یعنی جن لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول یہ ہو، تو پھر آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب اتنے بڑے بزرگوں کی توہین کیا کرتے ہیں. یار ان کو بزرگ کہتے ہوئے آپ ذرا پوچھ لیں، یہ تو میرا خیال ہے میٹرک پاس بھی نہیں تھے. میٹرک پاس بھی ہوتے ہیں نا اگر یہ، تو اس سے یہ مطلب نہ نکالتے. یہی آپ آیت لے کے کسی انگریز کے پاس چلے جائیں، انگریز کے پاس میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کا کوئی فرقہ نہیں ہے، اس کو کہ اس کا کیا مطلب بنتا ہے، کیا یہ ملتا ہے کہ قبر والوں سے مانگو؟ کہ یہ تو مطلب نہیں ہے. مسلمان تو ایک عقیدے کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے نا. یا کوئی ایسا مسلمان جس کو یہ نہ پتا ہو کہ اس آیت سے قبر کے مانگنے والوں کا عقیدہ گھڑا جاتا ہے. اکثر بریلویوں کو، عام آدمیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کہانی مولویوں نے کرائی. عام بریلوی سے بھی پوچھ رہے یار اس کا مطلب کیا ہے، تو وہ بھی آپ کو بتا دے گا پڑھ کے. ہاں جب اس کو مفتی اس کا کہانی کرائے گا نا پھر کوئی اور سے اور مطلب بنا لے گا. بہرحال اس حوالے سے میرا ڈیٹیل لیکچر ہے. مسئلہ نمبر 3، دعا صرف اللہ ہی سے، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل.